ایک واقعہ مجھے یاد آیا. آپ کا دارالعلوم دیوبند، اس کا پہلا فرزند حضرت شیخ الہند قدس سرہ ہے، جنہوں نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی تھی اور ہندوستان کے آزاد کرنے کے لیے مالٹا جیل میں انگریزوں نے ٹھونس دیا تھا ان کو بڑھاپے میں. پھر جب جیل کی مدت پوری ہوئی تو وہ رہائی ہوئی تو پورا ہندوستان، ہندو مسلم سب بے تاب تھا ان کے لیے، کیونکہ آزادی کے لیے وہ جیل میں گئے تھے کئی سال سے. خیر پورے ملک نے استقبال کیا. حضرت دیوبند آئے. دیوبند میں دارالعلوم کے وہ صدر المدرسین تھے اور دارالعلوم کے پہلے فرزند ہیں، فرزند یعنی سن بیٹا حضرت نانوتوی بانی ہیں، ان کے شاگرد ہیں. تو ایک مجلس میں جو علماء کی مجلس تھی، بڑے بڑے علماء آئے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. عصر کے بعد چارپائی رکھی گئی، حضرت تشریف فرما ہوئے اور حاضرین سے فرمایا کہ مالٹا کی جیل میں لمبا غور و فکر کرنے کے بعد دو باتیں میری سمجھ میں آئی. تب لوگ بہت مشتاق ہوئے کہ بھئی اتنا بڑا عالم، دارالعلوم کا صدر المدرسین، مالٹا کی جیل میں سالوں غور و فکر کرنے کے بعد میں کیا دو باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. سب متوجہ ہو گئے. فرمایا کہ میں نے غور کیا، امت کی پستی کا سبب کیا ہے. امت ڈاؤن جا رہی ہے. آج تو اس زمانے سے بھی ڈاؤن جا رہی ہے. بہرحال امت ڈاؤن جا رہی ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ جب سب لوگ متوجہ ہو گئے کہ رئیس العلماء سب سے بڑے حضرت نے مالٹا کی جیل میں کیا باتیں دو پائی ہیں، مسلمانوں کی پستی، مسلمان جو پوری دنیا میں ڈاؤن جا رہے ہیں، حالانکہ 150 کروڑ ہیں. پوری دنیا میں مسلمان 150 کروڑ ہیں اور فتح مکہ کے موقع پر 10,000 تھے مسلمان، اور رومن امپائر سے جب لوہا لینے کے لیے گئے تھے تو 30,000 مسلمان تھے. ان کو ہمت نہیں ہوئی آنکھیں ملانے کی، سامنے مقابلے میں نہیں آئے. تو 10,000 اور 30,000 ساری دنیا پر چھا گئے تھے. آج ہم 150 کروڑ ہیں تب بھی پست ہیں. تو اس کا سبب کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ اس کے دو سبب سمجھ میں آئے. ایک مسلمانوں کا قرآن سے دور ہو جانا اور ایک مسلمانوں کا آپس میں اختلاف. ان دو وجہ سے مسلمان ڈاؤن جا رہے ہیں. اگر قرآن کریم سے قریب ہو جائیں، جو عربی جانتا ہے وہ تو براہ راست قرآن سے قریب جائے گا، سمجھے گا، اور جو عربی نہیں جانتا وہ دنیا میں ہر زبان میں ترجمے ہو چکے ہیں، ان ترجموں کی مدد سے قرآن کریم کو سمجھے گا اور قرآن کریم کیا فرما رہا ہے اس پر عمل کرے تو سربلند ہوگا. قرآن کریم میں ایک جگہ پر فرمایا گیا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غمگن مت ہو، بزدل بودے مت ہو، وَلَا تَهِنُوا بودے مت ہو، وَلَا تَحْزَنُوا غمگن مت ہو. تم ہی اونچے ہو، سر بلند ہو. اگر تمہارے اندر ایمان ہو پکا تو تم ہی سر بلند ہو. تو حضرت نے فرمایا کہ قرآن سے مسلمانوں کا دور ہو جانا ہے. اب رمضان گیا ہے، اللہ کے فضل سے مسجد آباد تھی، لوگوں نے خوب قرآن پڑھے. اب بند کر کے طاقوں میں رکھ دیا ہے. اب اگلے رمضان تک کوئی قرآن کو ہاتھ نہیں لگائے گا الا ماشاء اللہ کوئی لے کے پڑھنے بیٹھے گا، اور ترجمے اور تفسیر کی مدد سے تو کوئی سمجھنے کی کوشش کرے گا ہی نہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ مسلمانوں کا قرآن کریم سے دور ہو جانا یہ پستی کا سبب ہے. جب تک مسلمان قرآن سے قریب نہیں آئیں گے پستی دور نہیں ہوگی. اور دوسرا سبب ہے مسلمانوں کا باہمی اختلاف. یہ جو اختلاف ہے اس سے ہوا خزی ہو جاتی ہے، ہوا نکل جاتی ہے، دبدبا ختم ہو جاتا ہے اختلاف سے.